یہ میرے ہاتھ کے اندر قرآن مجید کا ایک اردو ترجمہ موجود ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اردو ترجمہ صورتوں کے تعارف اور مختصر تشریحی نوٹس کے ساتھ۔ اس کو لکھنے والے اس کے اوپر لکھا ہے حضرت مرزا طاہر احمد۔ آپ جانتے ہیں یہ مرزا طاہر احمد کون تھے؟ یہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ان کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ مرزا طاہر۔ یہ شخص مرزا ناصر کا بھائی تھا جو جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ تھے، اور یہ دونوں مرزا ناصر اور مرزا طاہر مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے تھے۔ اور اب جو ان کے جو پانچویں خلیفہ مرزا مسرور احمد ہیں، میں اپنے سامعین کو بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو۔ ان کے پہلے تھے نور الدین، مرزا نور الدین تھے، دوسرے پھر آئے بشیر الدین محمود، پھر تیسرا ہے مرزا ناصر، چوتھے ہے مرزا طاہر، پانچویں مسرور احمد۔ بشیر الدین محمود کے یہ دونوں بیٹے مرزا ناصر تیسرے تھے اور مرزا طاہر یہ چوتھے۔ یہ مرزا طاہر کون تھا؟ یہ شخص 18 دسمبر 1928 کے اندر پیدا ہوا اور 19 اپریل 2003 کو وفات پا گیا۔ 10 جون 1982 کو یہ شخص اس جماعت کا خلیفہ منتخب ہوتا ہے اور مسلسل 2003 تک خلیفہ رہتا ہے، یعنی 21 سال اس جماعت کا خلیفہ رہتا ہے۔ یہ ہجرت کر کے گئے لندن کے اندر۔ وہاں پر اس شخص نے MTA کے نام سے، یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے نام سے ایک چینل یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بنایا اور اس پر کام کرنے لگے۔ اس شخص کا ایک بہترین میں سمجھتا ہوں اس نے کام کیا ہے، جس کے اوپر یہ جماعت کھڑی ہے نا، جس کے اوپر اس جماعت کی بنیاد ہے، وہ ساری کی ساری سمجھے گر گئی ہے ان کی جماعت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ رب العزت فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 41۔ یہ شخص ترجمہ کر رہا ہے، یہ مرزا طاہر، یہ مرزائیوں کے تیسرے خلیفہ جو 21 سال تک اس جماعت کے خلیفہ رہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کا خاتم ہے۔ احمدیوں، مرزائیوں، قادیانیوں، میری اس بات کو، اپنے خلیفہ کی بات کو توجہ سے سنو۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا انہوں نے معنی کیا کہ وہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ ہمارے ہاں مسلم امہ قم کے کچھ لوگ ان الفاظ کے معنی کو گرامر کے اندر، لغت کی کتابوں کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ چھوڑ دو لغت کی کتابیں، قرآن کی وضاحت ان الفاظ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لغت کے قرآن کسی لغت کا، قرآن کسی گرامر کا محتاج نہیں ہے۔ گرامر قرآن کی محتاج ہے، لغت قرآن کی محتاج ہے۔ اور انہوں نے بڑا بہترین یہ معنی کیا ہے کہ وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ نبیوں کے خاتم تھے، یعنی کہ جو سلسلہ نبوت تھا، سلسلہ انبیاء تھے، ان کو وہ ختم کرنے والے تھے۔ حقیقت ان الفاظ کی خاتم، ختم کرنے والے۔ اب ان الفاظ کی تشریح ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو پوچھنا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان الفاظ کا کیا معنی کیا ہے۔ لغت کو چھوڑ دو، گرامر کو چھوڑ دو، بڑے کی بات کو چھوڑ دو، امام کی بات کو چھوڑ دو، چھوٹے کی بات کو چھوڑ دو، اگلے سب کو چھوڑ دو، آؤ پکڑو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے، یہ تو آپ کے ایک گھر کا حوالہ تھا، یہ اگر کسی شخص کے پاس ہے چیک کرے۔ مرزا طاہر صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 4252، حدیث نمبر ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ ذرا غور سے سننا، میں مرزائیوں تمہیں پیغام دیتا ہوں، قادیانیوں تمہیں پیغام دیتا ہوں، احمدیوں تمہیں میں پیغام دیتا ہوں۔ میں یہ 3 لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیں، آپ جو اچھا آپ کو لگتا ہے۔ یہ حدیث سننا، پہلے قرآن سے میں نے حوالہ پیش کیا، مرزا طاہر کا میں نے ترجمہ پیش کیا کہ وہ خاتم النبیین کا کیا معنی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نبیوں کا خاتم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4252 کہ ان قریب میری امت میں سے 30 دجال ہوں گے۔ ذرا غور کرنا الفاظ پر، کلہم وہ سارے کے سارے، یزعم یہ گمان کریں گے، انہ نبی کہ ہم نبی ہیں، کہ بے شک وہ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یہ الفاظ آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر پر جبریل کے ذریعے بھی نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنا خاتم النبیین۔ ہم اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، ہمیں سمجھائیں اللہ کے محبوب۔ اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی مانتے ہیں، ہم رسول کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم کس معنی کے اندر؟ ذرا غور کرنا۔ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اس کا معنی کیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نفی الجنس کا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بین، پرماننٹ اللہ نے بین کر دیا ہے، پرماننٹ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بین کر دیا ہے۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، احمدیوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ پیچھے آؤ اس راستے کی طرف جس کو تم چھوڑ گئے ہو، جس کو تم چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ آؤ اللہ کے قرآن کی شکل کے اندر، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل کے اندر آؤ، اس کو پڑھو، دیکھو۔ میں تمہیں گالیاں نہیں دیتا، میں تمہیں برا بلا نہیں کہتا، میں تمہیں اخلاق کے ساتھ، اور یہی قرآن کا منشا اور یہی پیغمبر کی دعوت کا اسلوب تھا۔ میں دلیل کے اوپر بات کرتا ہوں آپ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہاری ڈائریکشن، تمہاری سمت غلط ہے۔ کیسے؟ ایک شخص نے وضو کیا، اس کا جسم نماز کے لیے وضو کیا، اب ضروری کیا ہے؟ جگہ پاک ہے، مصلی پاک ہے، مسجد پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، اس کے کپڑے پاک ہے، سب کچھ پاک ہے، لیکن اس نے بیت اللہ کی بجائے اپنے چہرے کا رخ، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن مشرق کی طرف کر لی، مغرب کو چھوڑ کر۔ مجھے بتلاؤ ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی؟ میری بات کا جواب دیں، ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی، قطعاً بھی نہیں ہوگی۔ اس کی پڑھی نہ پڑھی، اس کا عمل کیا نہ کیا، ایک برابر۔ کیوں؟ اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت غلط ہے۔ تمہاری سمت غلط ہے، تمہاری ڈائریکشن غلط ہے۔ تمہاری سمت تھی اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ڈائریکشن اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تم نے چھوڑ دیا۔ ڈائریکشن خاتم النبیین ہے، ڈائریکشن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ڈائریکشن ختم نبوت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لا نبی بعدی، کسی گرامر کی، کسی لغت کی ضرورت نہیں ہے ان الفاظ کے پوچھنے کی، ان کی وضاحت خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی ہے، اور آپ کے گھر کا حوالہ پیش کیا ہے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر جو 21 سال تک آپ کی جماعت کے خلیفہ رہے، سن 2003 عیسوی تک، ان پر بھی توجہ کرے اور آ جائیں واپس اسلام کی طرف۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں۔ صحیح البخاری کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس سلسلے کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دلائل کی روشنی میں
اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.